کیا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ لوگ اس سے متعلق سوال بھی کرتے ہیں اور اسی طرح لوگوں میں مسکنسیپشنز بھی پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک انسان کو دیکھنا ہے یا انسانی آنکھ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس سے متعلق ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹاپک ریلیٹڈ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ تو وہ انشاءاللہ ہم اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے اندر ہم وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو انالائز کریں گے۔ جہاں تک اس دنیا میں عام اصول ہے اس کا ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم کہ آگے ہم بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتلا دیا ہے۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 103 میں اصول آتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں نہیں پا سکتی ہیں۔ آنکھیں پانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کو دیکھتا ہے، آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پا لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے اور انسانی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 51 میں بیان فرماتے ہیں کہ جو نبیوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو کیٹیگریز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں تو وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کلام کرے مگر وحی کے تھرو، اور یا پھر ایک پردے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رسول بھیجے، کوئی فرشتہ بھیجے جو کہ نبی کے اوپر وہ وحی کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ علی ہے اور حکیم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کی کیٹیگریز بیان فرمائی ہیں کسی بھی نبی کے ساتھ کمیونیکیشن کی۔ پہلی جو کیٹیگری ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کلام کریں اور وحی کے تھرو، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کے پیچھے کلام کریں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرمایا تھا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ وحی نازل کریں کسی بھی نبی پر۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجیں اور فرشتہ وہ وحی لے کر اترے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس کا حکم دیا ہو۔ اس کے علاوہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کا ذکر نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن دیکھ کر ہو سکتی ہے یا کوئی شخص دیکھ کر کمیونیکیشن کر سکتا ہے۔ جس طرح ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا میرے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو میرا تبادلہ خیال ہے وہ ہو رہا ہے، اس کو میں کسی بات کے کرنے کا حکم دے رہا ہوں، تو میرے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ جو نبی کے ساتھ بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے یا نبی کو بھی جو پیغام پہنچایا جاتا ہے تو وہ بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں نبی کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی نہیں ہوتی ہے، اس کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ جہاں تک خاص پارٹیکولر نبی کا تعلق ہے تو سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 143 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقررہ وقت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی اور درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے رب آپ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ لن ترانی، کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، یعنی مستقبل کی کیٹیگوریکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرما دی ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے اس پہاڑ کی طرف، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہے، کھڑا رہے، قائم رہے تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی فرمائی پہاڑ کی طرف تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ کہا سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، قابل تعریف ہے، تبت الیک، میں نے آپ کی طرف توبہ کی ہے، رجوع کیا ہے، وانا اول المؤمنین، اور میں اس بات کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کلیم اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا ہے، ان کی خاص صفت بھی ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ پائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام اصول کے تحت ان کے بھی کیٹیگوریکل ان کو ڈینائی کر دی یہ چیز
کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ایک دوسری جگہ اصول بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں نہیں پا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس بات کی بیان فرمایا ہے، اس بات کا، اور اس بات کا اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مسند احمد میں روایت ہے، شعیب ارناؤت بھی اسے صحیح کہتے ہیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک دن فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دجال کے فتنے سے ڈرا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ تم جان لو یہ بات کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ فوت نہ ہو جائے، یعنی فوت ہونے کے بعد ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکے گا اور آخرت میں دیکھ سکے گا۔ اپنی زندگی میں کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی آنکھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ پھر جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پردے کا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پردے ہیں، تو اس کا بھی ہمیں بعض روایات میں ذکر ملتا ہے، یعنی ایک دیکھنے کا اصول بیان ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پردے کے حائل ہونے کا ذکر ہو گیا۔ مسند احمد میں روایت ہے، شعیب ارناؤت بھی سے صحیح کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میزان ہے، جو عمل جس کے اوپر تولے جاتے ہیں، اس کو بندوں کے اعمال کے حساب سے اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آگے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجاب ہے جو کہ نور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب نور ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب حائل یعنی کہ سامنے سے ہٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کی تمام جل کر راکھ ہو جائیں۔ تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک حجاب ہے جو کہ نور کا حجاب ہے، پردہ ہے، آڑ ہے۔ تو اس آڑ کے پرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو ہستی ہے، اسے دیکھنا تو دور کی بات ہے، اگر وہ حجاب ہٹ جائے تو تمام کے تمام مخلوقات جل کر راکھ ہو جائیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ لیتا؟ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے وہ نور ہے، اس کو میں کیسے دیکھ لیتا؟ یعنی اس کے سامنے نور کا ایک پردہ تھا۔ پھر صحیح مسلم میں ہی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نور کو دیکھا ہے۔ مستخرج ابو عوانہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے کیسے دیکھ لیتا، وہ نور تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کو دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا ہے۔ اور ایک عام اصول بھی بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح احادیث میں قرآن مجید میں اصول بیان ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسانی آنکھ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنے کی، اور جہاں تک دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس میں بڑی ہی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں، اور لوگ 2 طرف روایات پیش کرتے ہیں، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ انالائز کریں گے۔